یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ حضرت پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہو رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، انہوں نے اس شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کرتے وقت ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعبان المعظم کا مہینہ 2 مہینوں کے ملانے والا ہے، اور جو انسان 2 کو جوڑنے والا ہو اللہ کے ہاں وہ بڑی ویلیو اور اوقات رکھتا ہے۔ کوئی خامد بیوی کو جوڑ دیتا ہے، کوئی 2 بھائیوں کو ملا دیتا ہے، کوئی باپ بیٹے میں آپس میں ملاپ پیدا کر دیتا ہے، 2 رشتہ داروں میں 2 کاروبار میں شراکت دار انسانوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ بہت پسند ہے، اور یہ عمل کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی 2 آدمیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جھوٹ پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو خیر، یہ شعبان المعظم کا مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کو ملانے والا ہے۔ پہلے رجب کا مہینہ، پھر شعبان رمضان کا مہینہ، بیچ میں جو ان دونوں کو جوڑنے والا ہے وہ واسطہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی انہوں نے لکھا ہے، فرمایا پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کائنات کی تمام چیزوں میں سے 4 چیزوں کو اللہ نے عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے ملائکہ بنائے، ان ملائکہ سارے ملائکہ یاد رکھنا اللہ کے مقرب بندے، نور کے بنے ہوئے، گناہوں سے وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں۔ ان سارے فرشتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بڑا اعزاز بخشا ہے۔ سیدنا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ یہ 4 فرشتے اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ ان 4 میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سردار بنایا ہے وہ ایک فرشتہ حضرت جبریل امین، وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان سارے پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ سارے انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا تھے، سارے کے سارے اللہ کے مقرب تھے، سارے کے سارے گناہوں سے محفوظ تھے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت سے بعد کسی نبی اور رسول نے شرک اور گناہ نہیں کیا، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق اور انسان، مخلوق میں سے انسان، پھر انسانوں میں سے انبیاء، اور انبیاء میں سے یہ 4 پیغمبر اللہ نے چنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 4 پیغمبروں کے سردار میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی اہمیت اور عظمت اور فضیلت اور عظمت رکھتے ہیں، یہ سب کے سردار ہیں۔ سید الانبیاء کے لقب سے پکارا جاتا ہے میرے اور آپ کے نبی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آسمانوں سے کتابیں اور صحیفے جو نازل فرمائے وہ تقریباً 200 سے زائد ہیں۔ ان تمام صحیفوں میں سے 4 کتابوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے۔ لیکن ان 4 کتابوں میں سے اللہ نے قرآن مجید کو سب کا سردار بنایا ہے۔ سب کی عظمت ہے، لیکن قرآن ان سارے صحیفوں اور کتابوں کا سردار ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دن
دنوں میں سے بھی 4 دنوں کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ جمعۃ المبارک کا دن، شب برات کا دن، اور بلکہ جمعۃ المبارک کا دن، 9 محرم کا دن، 10 محرم کا دن، 9 ذی الحج کا دن، اور اسی طرح عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ۔ 4 دن ہیں۔ ان 4 میں سے اللہ نے جمعہ کو سید الانبیاء کہا ہے۔ 4 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ ان ساری راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو ساری راتوں کا سردار بنایا ہے۔ ساری راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو سردار بنایا ہے۔ تو یہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ ہر چیز میں سے 4 کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، 4۔ تو اسی طرح مہینے بھی اللہ نے 12 بنائے، 12 میں سے 4 مہینے اللہ نے منتخب فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ، اور محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ لیکن ان 4 مہینوں میں سے کون سا مہینہ افضل ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ افضل، بعض کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ افضل، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان المعظم کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا وَالشَّعْبَانُ شَهْرِي، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے وہ ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ لہذا شعبان المعظم کا مہینہ بہتر، افضل، سردار۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ گزر چکا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو گزر چکا ہے اس میں ہم کچھ کر سکے نہیں کر سکے سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا پتہ نہیں ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ زندہ رہے تو پھر ہم بیمار رہے یا صحت مند رہے، صحت مند رہے پھر ہمیں پتہ نہیں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، پھر اگر عبادت ہم کر بھی سکے پتہ نہیں وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو۔ شعبان المعظم کے مہینے کو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت جانے، فراغت دی ہے، اس فراغت کو غنیمت جانے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو رمضان المبارک کی آنے والی ساعتوں گھڑیوں کے لیے مبارک بابرکتوں کے لیے رحمتوں کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں۔ وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا شبابک قبل حرمک، آج تمہارے پاس جوانی ہے، آج جوانی ہے، جوانی کا نشہ ہے، جوانی کی طاقت ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر اسنجا وضو کے بھی محتاج، بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کھانے پینے سے بھی عاجز ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے آج جوان ہو، ہر بندہ تم سے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، تم سے انس پیدا کرتا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اور لوگ بھی کیا تمہارے ساتھ انس پیدا کرے، اولاد بھی پھر نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا شباب کا قبل حرمک، آج جوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو۔ اس جوانی کے اندر شعبان المعظم کے مہینے میں تم عبادتیں کر لو، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تم سے سجدہ کرنا ہی تم عاجز ہو جاؤ، ترس جاؤ کہ ہم سے سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا صحت کا قبل سقمک، آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس صحت کے اندر تم سب کچھ کر سکتے ہو۔
جب بیماری آ جائے گی تو پھر ایک ایک کام کے لیے ترسو گے، کھانے کو دل نہیں چاہے گا، بولنے کو دل نہیں چاہے گا، کسی کی بات سننا گوارا نہیں ہوگا، بچوں کا شور برداشت نہیں ہوگا، اکیلے تنے تنہا پڑے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا صحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، فرما آج تمہیں اللہ نے فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، لہذا مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے پہلے، کہ ہر بندہ جیسے افراتفری میں ہوتا ہے، مجھے جلدی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں، بہت مصروف انسان ہوں۔ فرما اس وقت میں حقیقت ہے کہ اتنے لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے خود کہنے لگا، کہتے میں تو اتنا بعض دفعہ پھنس جاتا ہوں جب میرا بیٹا یا میرا بھائی دکان پہ نہ آئے، میں تو اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ صبح کا ناشتہ کیا مجھے دوپہر کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ہلکی چائے پی کر گزارا کرتا ہوں، پھر شام کو رات کو آ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، یعنی کھانے پینے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میں کیا جنازوں پہ جاؤں، میں کیا کسی بیمار کی تیمارداری کروں، میں کیا کسی جماعت کی نصرت کروں، میں کیا کسی کے پاس جا کر اس کی خیر خبر لوں، میرے پاس تو کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا، میں اتنا بزی اور مصروف ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فراغک قبل شغلک، آج تمہارے پاس وقت ہے، اس کو غنیمت جانو، وقت نکل جائے گا پھر پچھتاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیات کا قبل موتک، آج زندگی ہے، زندگی میں کچھ کر لو، آج زندگی ہے، زندگی ہونے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کر جب موت آ جائے گی پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ لوگ آج تم خود اپنے پاؤں پہ چلتے ہو، کل دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ گے۔ آج تم خود بول سکتے ہو، کل کو کسی کا بولنا بھی تم نہیں سن سکو گے۔ آج تم صدقہ و خیرات کر سکتے ہو، کل کو کسی کے نیکی اور صدقہ کرنے کے تم محتاج اور انتظار میں رہو گے۔ کوئی تو صدقہ کرے میرے لیے، میرے کام آ سکے، کوئی تو میرے لیے ایصال ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک، آج تمہاری زندگی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور ایک فرمایا اللہ نے تمہیں مالداری دی ہے، مال دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ تم محتاج ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ۔ آج مال ہے، ہر آدمی تمہیں سلام کرتا ہے، مال ہے، تمہاری دعوتیں ہو رہی ہیں، تمہارے پاس آ جا رہے ہیں۔ جب مال ختم ہو جاتا ہے، سکا بھائی وہ بھی منہ پھیر جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، اولاد بھی کلی کتراتی ہے، اب اس کے پلے کیا رہا ہے، ہمیں کیا دے گا، ہم نے اس سے کیا لینا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آج مال ہے، جو چاہو صدقہ کرو، جو چاہو نیکی کے کام میں لگا لو، جو چاہو خیرات کر لو، جو چاہو آخرت کی پونجی بنا لو۔ دنیا میں تم رہتے ہوئے یحسب ان مالہ اخلدا، مال کے جمع کرنے میں تم ہر وقت مصروف رہتے تھے، جب موت آ جائے گی یا تنگ دستی آ جائے گی، ایک ایک روپے کو ترسو گے۔ اس لیے شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگو آج شعبان کا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس مہینے کے اندر ہم عبادت کر لیں، اس مہینے کے اندر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اس مہینے کے اندر ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب یہ شعبان کا مہینہ نکل گیا پھر رمضان کے مہینہ آئے، پتہ نہیں رمضان کے مہینے کا تو ہمیں پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں گزشتہ سال رمضان المبارک میں تھے، آج وہ نظر نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں جو صحت مند تھے، آج وہ بیمار بستر پہ پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں تھے، آج وہ ایک ایک قدم چلنے کے محتاج ہیں، عاجز ہوئے پڑے ہیں، کہتے ہیں ہم سے ایک قدم بھی نہیں چلا جاتا۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس مہینے کے اندر ہم جتنا چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگ لیں، کل کو پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کو دلوں میں بٹھائیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور اس مہینے کی قدر دانی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم جتنا چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جو عبادت چاہیں جہاں چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اوقات کی، اس شعبان المعظم کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ جب گزر گیا پھر سوائے حسرت اور افسوس کے پھر کچھ نہیں ہوگا۔